محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے کہ بریلوی مسلک کے مجدد، بریلوی مسلک کے بانی احمد رضا خان بریلوی اپنے ہی مسلک کے علماء کی عبارات اور تحریرات کی روشنی میں کافر اور مشرک ہے، اور حوالے کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں یہ پیش کیا جائے گا۔ تو آئیے ہم بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی تمہید کے شروع کرتے ہیں اور آپ حضرات کی خدمت میں ثبوت کے ساتھ یہ پیش کرتے ہیں کہ احمد رضا خان بریلوی اپنے ہی مسلک کے علماء کی عبارات اور تحریرات کی روشنی میں کافر اور مشرک ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ حضرات کی خدمت میں بریلوی مسلک کے مستند اور معتمد عالم دین جناب علامہ غلام رسول سعیدی کی کتاب تبیان القرآن کا حوالہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے تبیان القرآن کے اندر ایک اصول پیش کیا ہے۔ دیکھیے پہلے آپ اس اصول کو ملاحظہ فرمائیے کہ وہ اصول کیا لکھا ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس کتاب ہے تبیان القرآن، جلد نمبر 2 اور اس کا صفحہ نمبر 495 ہے۔ عنوان یہ قائم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں توہین آمیز کلام کفر ہے۔ یہ عنوان قائم کیا ہے، لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف کوئی حد کا آمیز جملہ، خواہ بطریق الزام کہا جائے یا بطریق عقیدہ، ہر طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہے اور کفر ہے، اور اس کا قائل موجب قتل ہے۔ کیا اصول لکھا ہے اور کیا عبارت لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف کوئی جملہ کہا جائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں توہین آمیز کلام کہا جائے۔ اب یہ کلام اور یہ جملے چاہے عقیدتاً کہے جا رہے ہوں، یعنی چاہے وہ اس کا عقیدہ ہو، چاہے یہ بطریق الزام کہے جا رہے ہوں، یعنی الزاماً یہ جملے کہے جا رہے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں توہین آمیز کلام الزاماً کہا جا رہا ہو، تب بھی یہ موجب قتل ہے اور اس کا قائل موجب قتل ہے، اور ایسا کلام کفر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہے۔ تو یہ اصول آپ نے ذہن نشین کر لیا اور یہ اصول آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب آئیے بریلوی مسلک کا مجدد، بریلوی مسلک کا بانی احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کیسے کیسے جملے اور توہین آمیز کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں لکھتا ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ دیکھیے فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر 15 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 546 ہے۔ عنوان یہ قائم کیا ہے وہابیوں کے جھوٹے خدا۔ لکھتے ہیں وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جسے مکان، زمان، جہت، ماہیت، ترکیب عقلی سے پاک کہنا بدعت حقیقیہ کے قبیل سے اور صریح کفروں کے ساتھ گننے کے قابل ہے، جس کا سچا ہونا کچھ ضروری نہیں، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے کو کہ جس میں ہر عیب و نقص کی گنجائش ہے، جو اپنی مشیخت بنی رکھنے کو قصداً عیبی بننے سے بچتا ہے، چاہے تو ہر گندگی میں آلود ہو جائے۔ ایسے کو کہ جس کا علم حاصل کیا حاصل ہوتا ہے، اس کا علم اس کے اختیار میں ہے، چاہے تو جاہل رہے۔ ایسے کو کہ جس کا بہکنا، بھولنا، سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے۔ کھانا پینا، پیشاب کرنا، پاخانہ پھرنا، ناچنا، تھرکنا، نٹکی طرح کلا کھیلنا، عورتوں کے ساتھ جمع کرنا، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، کوئی خباثت، کوئی فضیحت اس کی شان کے خلاف نہیں۔ وہ کھانے کا منہ اور بھرنے کا پیٹ اور مردی و زنی کی دونوں علامتیں بالفعل رکھتا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں لکھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں یہ توہین آمیز کلام اس نے اپنی فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے۔ اب دیکھیے بریلوی مسلک کے مستند عالم جناب غلام رسول سعیدی کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں توہین آمیز کلام چاہے وہ عقیدتاً کہے جائیں یا بطریق الزام، دونوں صورتوں میں کفر ہے اور اس کا قائل موجب قتل ہے۔ اب دیکھیے کہ بریلوی مسلک کے مجدد احمد رضا خان بریلوی نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں یہ جملے کہے ہیں، اب اگر یہ اس کا عقیدہ ہے تب بھی کفر ہے، اور اگر یہ اس کا عقیدہ نہیں ہے، عقیدتاً اس نے یہ نہیں کہے بلکہ بطریق الزام کہے ہیں اور الزاماً اس نے یہ جملے کہے ہیں، تب بھی یہ علامہ غلام رسول سعیدی کے اصول کے مطابق یہ کفر ہے اور اس کا قائل موجب قتل ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہے۔
تو دیکھیے آپ کہ علامہ غلام رسول سعیدی کے اصول کے مطابق احمد رضا خان بریلوی کافر اور موجب قتل، اور اس نے جو یہ کلام پیش کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہے۔ آئیے ایک اور اصول میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور بریلوی مسلک سے ہی تعلق رکھنے والے عالم کی کتاب سے میں آپ کو ایک اصول اور ایک عبارت اور دکھاتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے پاس کتاب ہے برق آسمانی بر فتنہ شیطانی، اور اس کے لکھنے والے ہیں جناب مولانا محمد حسن علی رضوی بریلوی، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 156 ہے۔ عنوان یہ قائم کیا ہے دو خدا کا تصور۔ کیا لکھتے ہیں؟ دیکھیے پوائنٹ کی بات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کیا لکھتے ہیں؟ گویا اہل دیوبند کے نزدیک خدا بھی دو بلکہ متعدد ہو سکتے ہیں۔ بریلویوں کا خدا جدا ہے، اہل دیوبند کا جدا ہے، مرزائیوں کا جدا ہے، شیعوں کا جدا ہے۔ دو خداؤں کا تصور پیش کر کے مصنف سیف شیطانی خود مشرک ہوا، کیونکہ بریلوی تو کوئی بھی یہ خیال نہیں کرتا کہ ان کا خدا جدا ہے اور اہل دیوبند کا جدا ہے۔ اس نے کیا اصول پیش کیا؟ اس نے یہ اصول پیش کیا کہ اگر کوئی دو خداؤں کا تصور کر لیتا ہے، صرف دو خداؤں کے تصور کرنے سے، دو خداؤں کا تصور پیش کرنے سے وہ انسان مشرک ہو جاتا ہے اور وہ مشرک قرار پاتا ہے، کیونکہ بریلوی تو کوئی بھی یہ خیال نہیں کرتا کہ اہل دیوبند کا خدا جدا ہے اور بریلویوں کا جدا ہے اور مرزائیوں کا جدا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جناب حسن علی رضوی صاحب نے فتاوی رضویہ کو نہیں پڑھا ہے، اپنے مجدد اور اپنے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو بھی نہیں پڑھا ہے۔ اگر اس نے فتاوی رضویہ کو پڑھا ہوتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ احمد رضا خان بریلوی نے بھی کئی خداؤں کا تصور پیش کیا ہے، اور اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ دیوبندیوں کا خدا الگ ہے، بریلویوں کا خدا الگ ہے، رافضیوں کا خدا الگ ہے، غیر مقلدوں کا خدا الگ ہے، اور یہود و نصارہ کا خدا الگ ہے۔ اور یہ تصور پیش کر کے دو خداؤں کا، دو سے زائد خداؤں کا تصور پیش کر کے خود بریلوی مسلک کا مجدد اور بریلوی مسلک کا بانی حسن علی رضوی کے اس اصول کے مطابق خود مشرک قرار پاتا ہے اور خود اس کے اصول کے مطابق مشرک ہو جاتا ہے۔ دیکھیں فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 15 میں احمد رضا خان بریلوی نے صفحہ نمبر 542 پر لکھا ہے چکڑالوی کے جھوٹے خدا، نیچے لکھا ہے قادیانی کے جھوٹے خدا، پھر صفحہ نمبر 544 پر لکھا ہے رافضیوں کے جھوٹے خدا، پھر صفحہ نمبر 546 پر لکھا ہے وہابیوں کے جھوٹے خدا، پھر صفحہ نمبر 548 پر لکھا ہے دیوبندیوں کے جھوٹے خدا، اور یہ سارے عنوانات قائم کر کے ان کی صفات کو بھی بیان کیا ہے کہ یہ ایسے کو خدا کہتے ہیں، رافضی ایسے کو خدا کہتے ہیں، وہابی ایسے کو خدا کہتے ہیں، اور یہ ایسے کو خدا کہتے ہیں۔ تو گویا کہ احمد رضا خان بریلوی نے چند خداؤں کا تصور پیش کر کے اور الگ الگ خداؤں کا تصور پیش کر کے اور کئی خداؤں کا تصور پیش کر کے کہ الگ الگ خدا ہے، ان کا خدا الگ ہے، ان کا خدا الگ ہے، خود بریلوی مسلک کا مجدد اور بریلوی مسلک کا بانی حسن علی رضوی کے اس اصول کے مطابق اور اس اصول کی روشنی میں اور حسن علی رضوی کے اس عبارت اور تحریر کی روشنی میں خود بریلوی مسلک کا مجدد مشرک قرار پاتا ہے اور مشرک ٹھہرتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ دو اصول میں نے پیش کیے، اور ان دونوں اصولوں کی روشنی میں بریلوی مسلک کا مجدد، بریلوی مسلک کا بانی کافر اور مشرک قرار پاتا ہے، اور خود بریلوی مسلک کے علماء کی عبارات اور تحریرات کی روشنی میں احمد رضا خان بریلوی کافر اور مشرک ٹھہرتا ہے۔ پہلا اصول کیا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں توہین آمیز کلام چاہے عقیدتاً کہا جائے یا بطریق الزام، دونوں صورتوں میں کفر ہے اور اس کا قائل موجب قتل ہے۔ تو اس نے فتاوی رضویہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں توہین آمیز کلام پیش کیا ہے۔ اب اگر یہ عقیدتاً پیش کیا ہے تب بھی کفر ہے، اور اگر الزاماً کہا ہے تب بھی کفر ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ کفر ہے، اور یہ اس اصول کی روشنی میں خود کافر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اصول یہ پیش کیا کہ دو خداؤں کا تصور پیش کر کے مصنف سیف شیطانی خود مشرک ہوا، یعنی دو خداؤں کا تصور پیش کرنا اور دو خداؤں کا تصور کرنا، اس سے بھی انسان مشرک ہو جاتا ہے بریلوی مسلک کے مولوی کے اصول کے مطابق۔ تو گویا کہ احمد رضا خان بریلوی نے
فتاوی رضویہ کے اندر کئی خداؤں کا تصور پیش کیا ہے، تو گویا کہ احمد رضا خان بریلوی بھی اس اصول کی روشنی میں خود مشرک قرار پاتا ہے اور خود مشرک ٹھہرتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ احمد رضا خان بریلوی اپنے ہی علماء اور اپنے ہی مولویوں کی عبارات اور تحریرات کی روشنی میں کافر اور مشرک قرار پاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ کے اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء حق کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ فقط والسلام۔